الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جہولا۔ حمد و ثناء اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے پیش کیا کس کو؟ امانت کو۔ کس کے آگے؟ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کے آگے، وَالْأَرْضِ، زمینوں کے آگے، وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں کے آگے۔ یعنی یہ امانت ہم نے دینا چاہیے، سب سے پہلے آسمانوں سے پوچھا، زمینوں سے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، زمینوں نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا اس امانت کو لینے سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ جب یہ امانت انسان کے سپرد کی گئی، اس کو دیا گیا موقع، اس کو چوائس دی گئی، اس نے حملہا، اس امانت کو اٹھا لیا، اس نے اس کو قبول کر لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھا ہے، یہ جہالت سے کام لے بیٹھا ہے یہ انسان۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ امانت جو ہے یہ ہم نے اللہ رب العزت سے قبول کی ہے۔ یہ امانت اب ہمارے پاس ہے۔ علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ امانت کہتے کسے ہیں۔ اس میں جو علماء کا یعنی جو ان کے اقوال ہیں ان کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک امانت کے اندر ایک اللہ کی توحید ہے، اور یہ توحید جو ہے یہ عقیدہ انسان کے دل کے اندر چھپا رہتا ہے، انسان کے دل کے اندر مخفی رہتا ہے۔ ایک امانت اللہ کی توحید، اور دوسری امانت جو ہے وہ یہ ہے عمل، اور اس کا تعلق شریعت کے جتنی احکام ہیں، شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، وہ عمل ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو یہ امانت نام ہے توحید کا، یہ امانت نام ہے عمل کا، اور انسان نے اس امانت کو قبول کیا ہے، اور اب ہم اللہ کے ہاں اس امانت کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ آج
آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے پھر نیشنل لاک ڈاؤن ہو گیا اور یہ تقریباً 9 اور 10 مہینے گزر گئے ہیں. پوری دنیا جو ہے اس کرونا وائرس کا سامنا کر رہی ہے. کیسے اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، کیسے اس نے دنیا کے اوپر یہ افیکٹ ہوا ہے، اور دنیا کے جتنے لوگوں کے معاملات ہیں جو بڑے یعنی عرشوں پہ رہنے والے تھے، جو تخت و تاج کے مالک تھے، وہ جو ہیں وہ آج پیوند خاک ہو گئے. کتنے لوگ جو عزیز و اقارب میں اس بیماری کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بیماری کا سامنا کیا اور اس تکلیف کو برداشت کیا، اور نہ جانے کتنے لوگ اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک آزمائش اللہ کی طرف سے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے. اور میرے ایک بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب آج خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونے کو، اس کووڈ-19 کو ہم سے دور کر دے، اس کو ہم سے اٹھا لے. تو ہماری ہر لمحہ جو ہے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا. اللہ پاک پوری انسانیت سے، اللہ کائنات میں بسنے والے ہر انسان کو اس وبا سے محفوظ رکھ، اور اللہ پاک اسے تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے اٹھا لے اللہ. لیکن جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ ہمیں کچھ دعا بھی کرنی ہے، ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے. کانت آمنہ، بڑے امن کے ساتھ، بڑے یعنی پیسفلی وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی. بستی کے رہنے والے لوگ جو تھے، کانت آمنہ مطمئنہ، مطمئن، کوئی خوف نہیں، کوئی ان کو ڈر نہیں، کوئی ان کو خدشہ نہیں. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان کا رزق جو ہے ہر طرف سے ان کے پاس آ رہا تھا، من کل مکان. لیکن ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کے باغی بن گئے. فکفرت بانعم اللہ، اور ان کا اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ نعمتیں ملنے پہ وہ اللہ کے شاکر بندے بنتے، لیکن وہ کافر بن گئے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ رب العزت نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور خوف کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. آج کیسے خوف کی حالت ہے، کیسے خوف کا عالم ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بندہ دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کو وزٹ نہیں کر رہے. کیوں؟ یہ خوف جو ہے اس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. بلا اللہ کو کیا پڑی ہے اگر تم اللہ کے شکر گزار اور اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بندے بن جاؤ تو اللہ پاک تمہیں عذاب میں مبتلا کرے. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیوں اللہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا؟ اللہ اکبر. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے آؤٹ وے بنا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے. يَتَّقِ اللَّهَ مَخْرَجًا، يَتَّقِ اللَّهَ مَخْرَجًا، اللہ پاک اس کے لیے کوئی نہ کوئی باہر نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا تقوی. میرے بھائیو، بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم نے امانت کو قبول کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی بے شمار نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی قیامت کی یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت جو ہے اس کو ضائع کر دیا جائے، جب امانت کا کوئی خیال کرنے والا نہ ہو، جب امانت کا کوئی دھیان رکھنے والا نہ ہو، امانت کے بارے میں کوئی فکر کرنے والا نہ ہو، اذا ضیعت الامانۃ، فرمایا فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے کہا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، امانت کا ضائع کرنا کیسے ممکن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ،
جب کسی بھی معاملے کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ کسی ایسے بندے کو دے دی جائے جو اس کا اہل نہ ہو، پھر آپ قیامت کا انتظار کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، شیخ علی الطنطاوی مصر کے ایک بہت مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ میں ان کی ایک چیز پڑھ رہا تھا، وہ کسی نے ان سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کینیڈا جا کے بس جاؤں، کینیڈا اپنے بچوں کو لے جاؤں اور وہاں جا کے میں اپنی زندگی گزاروں۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں بچوں کے لیے تو میں جا رہا ہوں، بچوں کے مستقبل کے لیے، بچوں کے فیوچر کے لیے تو میں وہاں جا رہا ہوں، بچوں کی حفاظت کے لیے تو جا رہا ہوں۔ یہاں جو ہمارے اسلامی ملک ہے ان میں جو ہے وہ حقوق نہیں ملتے، ان میں جو ہے بچے وہ اچھے طریقے سے نہ ان کی تعلیم ہوتی ہے، نہ اس نے باتیں کی۔ شیخ صاحب فرمانے لگے کہ میری جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ان ملکوں میں جا کے بستے ہیں، ایک یا دو نسلوں کے بعد ان کی نسلیں جو ہیں وہ مسلمان نہیں رہتی، نسلیں جو ہیں وہ دین سے مرتد ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ان کی یہ بات پڑھ رہا تھا اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا، ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا ایکل کی مسجد میں جانے کا، وہاں میرا درس تھا، تو وہاں مجھے ساتھیوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 40 اور 50 کے اندر جو شپس کے اوپر کام کرنے والے یمنی تھے وہ آ کے یہاں پہ آباد ہوئے، اور آج ان کی نسلوں میں آپ کو ڈیوڈ ملے گا، جونی ملے گا، آپ ان کی نسل میں آپ کو کوئی محمد اور احمد نام کا کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ بات یہ ہے کہ امانت آج اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس بات کو ذرا مزید، ہمارے ساتھی ہیں جو لیورپول میں کام کرتے رہے ہیں، اور لیورپول میں جب باہر سے شپس آتے تھے اور شپس کے اوپر کام کرنے والے مسلمان آ کے وہاں بس گئے، اور اللہ کی قسم آج ان کی اولاد جو ہے ان میں آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ تو یہ امانت جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو یہ سوچنے کا موقع دے رہا ہوں کہ ہم سوچیں کہ جب ہم خود مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری بیوی، بہن بھائی، رشتہ دار گھر میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر بچوں میں سے کوئی بچہ سکول مس کرتا ہے، سکول کا ہوم ورک نہیں کرتا، یا ایکسٹرا کوئی کلاس جو ہے وہ نہیں کرتا، یا کوئی بچہ کام کرتا ہے یا بچی کام کرتی ہے، اگر وہ کام پہ نہیں جاتا ہے یا کام کو مس کرتا ہے، تو پھر ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر وہی بچہ یا بچی نماز نہیں پڑھتی، دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اور اسی رویے کو سامنے رکھ کے ہم اپنا فیصلہ کر لیں کہ یہ امانت جو اللہ نے ہمیں دی تھی یہ کتنی دیر تک چلے گی۔ میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر، ایک ڈاکٹر صاحب جس نے اپنے بچے کو بڑے اعلیٰ سکول میں تعلیم دلوائی، اور بچے کا بورڈنگ سکول کے اندر خرچے، فیسیں، پرائیویٹ سکولوں میں پڑھایا اس کو، حتیٰ کہ اس کو بھی ڈاکٹر بنا دیا۔ لیکن وہی ڈاکٹر صاحب جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ بچہ کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باپ کو کس طرح اسلامی طریقے سے دنیا سے رخصت کرنا ہے، کس طرح اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور وہ مجبور ہو کے فیونرل سروس والوں کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے طریقے کے مطابق میرے باپ کو لے جاؤ۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ بچوں نے ہالیڈے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور باپ یا ماں فوت ہو گئی، ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ باپ یا ماں جو ہے یہ فوت ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہالیڈے میں جا رہے ہیں، آپ اس کی باڈی کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، جب واپس آئیں گے تو ہم لے لیں گے۔ ایک طرف یہ حالت ہے، اور دوسری طرف اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ جو ایمان والے ہیں وہ
اپنے ساتھ اپنی اولاد کو بھی ایمان میں اپنے ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں. وَتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کی پیروی کرتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں ہم ان سب کو اعلیٰ مقام پہ اکٹھا کر دیتے ہیں. اگر باپ کا اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں درجہ کم تھا، بچے جو ہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اعلیٰ مقام پا گئے، تو اللہ باپ کو نیچے سے اٹھاتا ہے، ماں کو نیچے سے اٹھاتا ہے اور بچوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اور اسی طرح اگر باپ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں اعلیٰ مقام پانے والا ہے، بچے کسی طریقے سے پیچھے رہ گئے، تو اللہ ان بچوں کو اٹھا کے باپ کے ساتھ اکٹھا کر دیتا ہے. کبھی ہم نے اس امانت کے بارے میں سوچا ہے، غور کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں حق ہیں، اللہ آزماتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے ہماری بدعملی. ہماری بدعملی، ہم نے امانت کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا. میں نے جیسے عرض کیا ہے، یہ اولاد کی امانت، یہ عقیدہ، یہ توحید کا عقیدہ. آج دیکھیے ان مسلمانوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان جو ہیں اگر ان کو توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہے، وگرنہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ قبروں کے چکر لگاتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ میری بگڑی جو ہے وہ فلاں جگہ سے بنے گی، فلاں دربار پہ جاؤں گا، فلاں ولی اور فلاں بزرگ کے پاس جا کے میں دعا کروں گا تو میری مشکلیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی. آج کیا مسلمانوں میں یہ عمل ہمیں نظر نہیں آتا کہ مسجدیں جو ہیں وہ برباد ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک وقت آئے گا، مر الرجل، بندہ جو ہے وہ مسجد کے پاس سے گزرے گا، لا یصلی فیہ رکعتین، لیکن وہ مسجد کے پاس سے تو گزر جائے گا لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ مسجد میں 2 رکعتیں نماز کی ادا کرے. آج ہم مسجدوں کے ساتھ رہنے والے، مسجدوں کے پاس سے گزرنے والے، مسجدوں کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، دوستو، یہ امانت جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس بات کا احساس کریں. اللہ اکبر. وقت تھوڑا ہے، واقعہ یہ بڑا لمبا ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہلاکت، تباہی و بربادی، یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ فتنے جو ہیں یہ عام ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کہ اس وقت کیا ہمارے درمیان نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ نیک لوگ باقی نہیں رہیں گے؟ فرمایا، نیک لوگ ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور برائی سے منع نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے میرے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ اپنے گھر والوں کی آتی ہے کہ میں وہ جو امانت میرے پاس موجود ہے، میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے. کیا میں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ میں اگر دنیا سے، اور یہ ایمان اور عقیدہ بنا لو میرے بھائیوں کہ اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ کی قسم جب قبروں میں دفن کر دیے گئے پھر وہاں عملوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. عمل کوئی انسان نہیں کر سکے گا. 3 قسم کے عمل جو ہیں جن کا اجر انسان کو ملے گا: صدقہ جاریہ، نیک اچھا علم کسی کو سکھایا ہوگا، اور نیک اولاد اگر اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہوگی. تو اپنی زندگی میں ہم نے ان چیزوں کا بندوبست کرنا ہے. اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنا جانشین بنانا ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ جب ہم اپنی امانت کا، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے، اللہ اکبر، جس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ کو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سورہ انفال میں فرمایا کہ اللہ رب العزت بندوں کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر پاک گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے. آج اگر اس ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہے، وہ آپ کی سنتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں. تو یہ نورانی اعمال جب تک ہمارے عمل میں رہیں گے اور ہم اللہ سے استغفار کرنے والے رہیں گے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ پاک ان کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. آج کہاں گئی سنتیں؟ آج کہاں گئی سنتیں؟ آج ہم اللہ اکبر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا سنت پہ عمل کیا جاتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس زمانے کے لوگ ہیں، کس دور اور کس دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں کہ اس ماحول اور معاشرے کے اندر یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کی شکل، ان کا لباس، ان کے معاملات، ان کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جیسی، ان کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے تابع، تو وہ مذاق کرتے ہیں. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کے اندر، اپنے مسلک کے اندر، اپنے طریقے کے اندر اس قدر متعصب اور اس قدر ضدی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے آپ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی بھی حدیث سے ثابت کرتے ہیں. وہ اپنے باپ دادے کے طریقے کو یا جس مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اللہ کا وعدہ یہ تھا، یہ کووڈ-19 کا فتنہ جو ہے ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے، جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ شاید فروری کے اینڈ نہیں بلکہ مارچ کے اینڈ تک جو ہے اس کو بڑھانا پڑے. تو میرے بھائیوں، ہم دعا بھی اللہ سے کریں اور دعا بھی کریں. اور دعا یہ ہے کہ اپنی حالت کی جو ہے وہ بہتری کریں، اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کا جو ہے ارادہ نہیں کر لیتی. حتی یغیروا ما بانفسہم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا شافی الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمین. اللهم اشفهم بشفائك اللهم داوهم بدوائك. اللهم احفظهم كما تحفظ عبادك الصالحين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم آمنا في أوطاننا وفي ديارنا وفي أهلنا. اللهم احفظنا كما تحفظ عبادك الصالحين. عباد الله رحمكم الله. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.